بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام رہنما کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی اپڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں۔ پیارے بھائیوں اور معزز خواتین و حضرات، توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے ہم لیں گے توبہ کو، کہ توبہ یتوب، جس نے اللہ سے توبہ کی یعنی اللہ سے معافی مانگ لی اپنے گناہوں کی اور اپنی بدعمالیوں کی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کے اندر معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے اللہ سے توبہ مانگی ہی نہیں اور موت کے قریب جب مرگ الموت میں ہے، موت کے بستر پہ لیٹے ہیں، تو اس وقت آپ نے توبہ مانگی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ پانی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی، جب موسیٰ پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تابوت میں بند کر کے پانی کے حوالے کیا گیا، اور پانی نے اسے باحفاظت فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اسی طرح جب فرعون کی باری آئی تو اسی پانی نے اسے ڈبو دیا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں آئی تو اسی پانی نے پناہ دی، پھر اسی پانی نے فرعون کو غرق کیا۔ ایک ہی پانی ہے، لیکن یہ سب کمال میرے رب کا ہے، نہ موسیٰ کا نہ فرعون کا۔ تو دیکھیں، جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہ پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جس نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے اسے پناہ عطا فرمائی، اور جس نے رب کے سامنے فخر کیا ہے، اللہ نے اسے اس کا فخر توڑ دیا، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا کر دیا۔ پیارے بھائیو، استغفار کس کو کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اللہ سے مغفرت مانگنا۔ اللہ سے معافی مانگی، آپ نے توبہ کی اللہ سے، پھر اللہ سے مغفرت مانگی کہ اللہ میرے اوپر رحم فرما، اللہم اغفر لی امتی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، جن کے لیے پوری دنیا بنائی گئی، جن کے لیے یہ کون و مقام سجائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے وہ بھی استغفار کرتے۔ دن میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کم سے کم 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی امتی بھی کہتے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ربی، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کیا تھی کہ آپ تو گناہوں سے پاک تھے، آپ تو اللہ تبارک و تعالی کی محبوب ہستی تھی، پھر آپ کیوں استغفار کرتے؟ تو انسان آج کا جو ہر گناہ کرتا ہے، آنکھ سے بھی گناہ، ہاتھ سے بھی گناہ، زبان سے گناہ، اور پھر پاؤں سے بھی گناہ، یعنی گناہ کی طرف چلا تو گناہ ہے، گناہ کی طرف دیکھا تو گناہ ہے، زبان سے جھوٹ بولا تو گناہ ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اختیار دیا کہ تو جس طرف چلتا ہے چل، تو اگر اس دروازے کی طرف جائے گا، تیرا کھلا دشمن شیطان ہے، تجھے گمراہ کر دے گا۔ اگر تو اس طرف دروازے کی طرف جائے گا تو اس طرف دنیا کی رنگینی ہے، تو گمراہ ہو جائے گا۔ اگر تو اس طرف جائے گا
اور میری طرف آئے گا تو میں تجھے قبول کروں گا، تجھے دنیا میں بھی عزت و آبرو دوں گا اور آخرت میں بھی تجھے عزت ملے گی۔ اگر تو اس طرف گیا تو ادھر بھی تیرے لیے گمراہی ہے، تو اپنے نفس کی پیروی کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اگر تو دنیا کی رنگینی کی طرف گیا تو گمراہ ہو گیا، اگر تو نے شیطان کا کہا مانا تو گمراہ ہو گیا۔ تو پیارے بھائیو، گمراہی سے بچنا چاہیے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے ہماری زبان پر استغفار جاری رہا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دیں گے، ہمیں اور عزت اور مقام ملے گا، دنیا اور آخرت میں ہماری عزت اور وقار ہوگی۔ اگر ہم نے دنیا کو بیکار میں گزار دیا، بغیر زبان کے ذکر نہ کیا، دنیا کی رنگینیاں گاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرعون کی طرح ہمیں غرق نہ کر دے، اس طرح جیسے نمرود نے کیا اور جس طرح قارون نے کیا کہ قارون بھی فخر سے لباس پہنتا، کنگا کرتا اور پھر اکڑ کر چلتا کہ میرے پاس اتنی خزانہ ہے اور یہ خزانہ میری زبان کی جمع پونجی ہے یا میرے ان ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو زمین کو حکم دیا تو زمینی مخلوق نے اسے آ لیا اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا، اور 1400 سال پہلے اس کے اوپر یہ عذاب آیا کہ وہ زمین میں دھس رہا تھا، اور ایسا نہیں اکیلا دھسا ہو بلکہ اس کا وہ جو خزانہ تھا وہ بھی ساتھ دھستا چلا گیا۔ اور حدیث کے مفہوم میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ 1400 سال سے پہلے وہ دھس رہا تھا زمین میں، اور قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے اور توبہ اور استغفار کو زبان کے اوپر رکھیں گے، دل کے اندر اس کو بٹھائیں گے۔ 24 گھنٹے اگر ہمارا یہ ذکر رہا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی رنگینیاں بھی عطا کر دیں گے اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ عزت دے، وہ ذلت دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں عزت دے یا ذلت دے۔ ہم جس چیز کو طلب کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت اور عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو وظیفے کے ساتھ، نیو بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔